محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وقد ذم الله تعالى من لا يعتبر مخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته وشرعه وقدره وآياته. فقال تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ومدح عباده المؤمنين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس میں ان لوگوں کی سخت مذمت بیان کی ہے کہ جو اللہ کی مخلوقات میں سے، اللہ کی ان ساری نعمتوں میں سے دیکھنے کے بعد بھی اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے. یعنی اللہ کی زمین پہ چلتے ہیں، آسمانوں کے نیچے رہتے ہیں، اللہ کی ہواؤں سے، پانی سے، نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن پھر بھی خدا کو نہیں مانتے. یا مانتے ہیں تو ایسا جیسے نہ ماننا، یعنی اللہ کو بھی مانا اور بتوں کو بھی مانا، اللہ کو بھی مانا غیروں کو بھی مانا، اللہ کو بھی پکارا، اولیاء کو بھی پکارا، اللہ کو بھی پکارا، انبیاء کو بھی پکارا، تو وہ بھی تو شرک اکبر ہے. تو گویا انہوں نے بھی تو نہیں مانا. ماننے کا معنی تو یہ ہوتا ہے کہ جب ان ساری چیزوں کی پیدائش پہ نظر ڈالیں گے تو ایمان لائیں گے کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک، اللہ تبارک و تعالی ہی خالق ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے، تمام کائنات کے پیدا کرنے والا خدا ہے. تو تمام مخلوقات اس کی عبد ہے، اس کے بندے ہیں، اس کے ملک ہیں، اس کے مملوک ہیں. وہ اپنے ملک میں جیسے چاہے تصرف. اس میں اللہ نے شان والے نبی بھیجے، اس میں ان کی شان میں کسی کو کوئی شبہ ہے. اللہ نے شان والے اپنے اولیاء بھیجے، کوئی شبہ نہیں، لیکن سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے آگے محتاج ہیں، اللہ سے مانگنے والے ہیں. تمام نفع نقصان میں ان کی توجہ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کتنے لوگ ہیں جو زمین پہ چلتے ہیں، آسمانوں کو دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ان دلائل میں غور نہیں کرتے. اور کتنے لوگ ہیں جو بظاہر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہیں مشرک، کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب ہم تو روزانہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کر کے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا شریک بنا رہے ہیں. اللہ کی صفات علم غیب میں کسی کو عالم الغیب بنا رہے ہیں، اللہ کے کمال قدرت میں کسی کو شریک کر رہے ہیں کہ فلاں بزرگ نے ایسا چاہا تو ایسا ہو گیا، فلاں بزرگ جی بس اشارہ کر دیں تو کام ہو جاتا ہے، فلاں بزرگ جی بس نظر ڈالنے تو کام ہو جاتا ہے، فلاں بزرگ جی کسی کو گالیاں جو دے دیں کام ہو جاتا ہے، فلاں بزرگ کسی کو بیعت جو ماریں تب بھی کام ہو جاتا ہے. تو نفع نقصان تو پھر ان کے ہاتھ میں ہو گیا، اللہ کے ہاتھ میں تو نہ رہا. کرامت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کرامت برحق، لیکن اللہ چاہتے ہیں
تو اپنے ولی کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کر دے، اور اللہ نہیں چاہتے نہیں کرو۔ کتنے اولیاء اللہ ہیں خود بیماریوں میں تکلیفوں میں فوت ہو گئے، لاکھوں لوگوں کو دعا کی اور ان کو اللہ نے شفا دے دی، لیکن اپنی بیماری دور نہ کر سکے۔ اللہ کی حکمت ہے۔ کتنے ایسے اللہ کے ولی گزرے ہیں، بزرگ گزرے ہیں، جن کی دعاؤں سے اللہ نے لاکھوں لوگوں کو اولادیں نصیب کر دی، لیکن خود بے اولاد، ان کی اپنی اولاد کوئی نہیں۔ لاکھوں لوگ ہیں کہ جو آدمی کی تقریر سن کر، درس سن کر ہدایت پا جاتے ہیں، اپنے گھر والے ہدایت نہیں پاتے، اپنی اولادیں ہدایت نہیں پاتی، اپنے رشتہ دار ہدایت نہیں پاتے۔ حضور پاک سرکار مدینہ کی عظمت شان دیکھیں کہ مشرق مغرب مسلمان ہو گیا، لیکن ابو جہل نہ ہوا، ابھی لہب نہ ہوا، ابھی طالب حضور کا وہ چچا ہے جو صرف چچا نہیں، جس نے باپ بن کے پالا ہے، صرف چچا نہیں بلکہ محسن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جس نے میرے مدنی پاک کے لیے ہر دکھ اٹھایا، کفار مکہ سے جنگ لڑی، پیار، کفار مکہ نے حضور سے بائیکاٹ کر دیا، شیب ابی طالب میں حضور تشریف لے گئے، ابی طالب نے بھی بائیکاٹ کر دی کہ جب تک میرے نبی سے بائیکاٹ ہے میرا بھی بائیکاٹ۔ ہر تکلیف اٹھائی، تجارت میں، سفر میں، حضر میں، حتیٰ کہ کتابیں کھول کے دیکھیں کہ ابی طالب کے پیار کا یہ عالم تھا کہ جب دسترخوان بچھ جاتا، سارا خاندان بیٹھ جاتا، حضور کو آنے میں دیر ہو جاتی تو ابی طالب کہتے میں کھانا نہیں کھاتا جب تک محمد مصطفیٰ نہیں۔ یعنی پیار کا یہ عالم ہے، وہ کہتے میں کھانا کھا ہی نہیں سکتا جب تک کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نہ نظر آئے۔ تمام مکے والوں سے ٹکر لے لی لیکن حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اتنا بڑا محسن چچا ہے لیکن اسلام نہیں لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری گھڑی میں تشریف لے آئے اور حضور نے فرمایا کہ یا ام قل کلمۃ احاج بہا عند اللہ، میرے چچا ایک دفعہ تو کلمہ پڑھ لو، ایک دفعہ کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ احاج بہا عند اللہ، میں اللہ کے آگے کوئی حجت تو کر سکتا، میں اللہ کے آگے آپ کی معافی مانگنے کے قابل تو ہو جاؤں۔ پتہ ہے ابی طالب نے کیا کہا؟ کہا کہ میرے بیٹے، میرے بھتیجے، میں جانتا ہوں تو سچا ہے، میں جانتا ہوں تو سچا نبی ہے، لیکن یہ برادری والے بیٹھے ہیں کہیں گے ابی طالب مرتے وقت ڈر گیا تھا، لہذا میں کلمہ نہیں پڑھتا، انا علی ملت ابی طالب، میں وہی اپنے باپ دادے کے طریقے پر، اور اسی پہ فوت ہو گئے۔ حضور روتے ہوئے اٹھے، اور یعنی اندازہ کریں کہ حضور کے دل پہ کتنا بڑا صدمہ تھا کہ میرا محسن، میرا چچا، میری تربیت کرنے والا لیکن کفر پہ مر رہا ہے، جہنم میں جائے گا۔ حضور کے دل پہ کیا گزری ہوگی آپ ذرا خود اندازہ کریں کہ رحمت للعالمین کے دل پہ کیا گزری۔ اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ میرے نبی آپ غم نہ کریں، فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ میرے مدنی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ہدایت آپ کے ہاتھ میں، میری مرضی میں ہدایت دوں، میری مرضی میں ہدایت نہ دوں، یعنی آپ جس کو محبوب رکھیں اس کو ہدایت مل جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہدایتوں کے فیصلے میرے ہاتھ میں، قلوب العباد میرے ہاتھ میں ہیں، میں چاہوں تو حبش والوں کو ہدایت دے دوں اور مکے والوں کو نہ دوں۔ اب دیکھ لو دنیا میں کتنے لوگ ہیں، مثلا بنگلہ دیش میں ہیں، پاکستان میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، عرب میں ہیں، کسی ملک میں ایسے لوگ موجود ہیں جو وہاں رہتے ہوئے بھی جن کی تہجد قضا نہیں ہوئی، تہجد، یعنی ایسے لوگ بھی وہاں موجود ہیں ماشاءاللہ۔ ابھی ہم دورہ کر کے الحمدللہ آئے، میں تو یعنی حیران ہوں حقیقت ہے اپنے ان لوگوں پر کہ ان میں کتنا ایمان ہے، کتنا محبت ہے، کتنا عقیدت ہے، بھی ہماری عقل سے تو باہر کہ ظہر کی نماز میں آئیں اور رات کے 12 بجے جلسہ ختم ہو، بیٹھے ہوئے ہیں، نہ پانی ہے، نہ چائے ہے، نہ روٹی ہے، نہ چاول ہے، نہ اٹھائے ہیں، بس جہاں بیٹھے ہیں بیٹھے، بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں کہ تقریر سنیں۔ بس
اور مکے میں رہنے والے فرض نماز نہیں پڑھتے، تو بس یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے نا جی کہ اللہ ہدایت دے، تو لاکھوں میل ہزاروں میل دور رہنے والوں کی تہجد قضا نہ ہو۔ وہ صرف مکے سے ایک بندہ آیا ہے، اور وہ بندہ بھی میرے جیسا ہے گناہگار، کوئی بڑا اللہ کا ولی بھی نہیں۔ چلو بھی کوئی ولی اللہ ہو، کوئی بہت بڑا عابد ہو، عالم ہو، زاہد ہو، متقی ہو، بڑے اونچے درجے کا بندہ ہو، چلو اس کی زیارت کے لیے تو چلو ٹھیک ہے۔ میرے جیسا ایک بد کردار قسم کا آدمی، لیکن ایک نسبت ہے کہ جی مکے سے آ رہا ہے، کعبے سے آ رہا ہے، حرم سے آ رہا ہے، وہ بیٹھے ہیں سڑکوں پہ کھڑے ہیں، ساری ساری رات کھڑے، اور ہم مکے میں رہنے والے فرض نماز نہ پڑھیں۔ مکے میں رہنے والے کی ساری رات جو ہے فلم پہ گزر جائے، مکے میں رہنے والا جو ہے 24 گھنٹے گانا چل رہا ہے، گاڑی میں ہے تو گانا ہے، دکان پہ ہے تو گانا ہے، گھر میں ہے تو گانا ہے، ہر وقت جو ہے ایک سسٹم ہے چل رہا ہے، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، سگریٹ ہے، بس وہی جھوٹ ہے، گالیاں ہیں، ایک دوسرے کو ماں بہن کے بکواسات ہیں، مکے میں کعبے کے پار کھڑے ہو۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مدینۃ الرسول میں صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ منورہ میں صبح کی نماز کے بعد لوگ سڑک پہ کھڑے ہو کے بستے لگاتے ہیں نا، کپڑا بیچنے والے، تسبیح بیچنے والے، سودا بیچنے والے، بستے اس کو کہتے ہیں بستہ، یعنی سڑک پہ کپڑا بچھایا اور میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تہجد کے وقت سے بستے کی جگہ پر وہ بیٹھا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، میری جگہ نہ چلی جائے۔ وہ بدبخت آدمی گھر سے اٹھا ہوا ہے 4 بجے کا، اور کیوں آیا ہوا ہے حرم کے باہر کہ میں جگہ جلدی لے لوں، میرا بستہ لگ جائے تاکہ نماز پڑھ کے جو لوگ نکلیں گے تو میرا سودا جلدی بک جائے۔ اس کو سودے کا فکر ہے، بستے کا فکر ہے، حضور کے روضے کے سائے کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، اسی سڑک پہ لگا رہا ہے بستے، لیکن نہ نماز ہے، نہ صلاۃ و سلام ہے، نہ درود شریف ہے، نہ ادب ہے، نہ احترام ہے، سامنے روضہ ہے، سگریٹ ہاتھ میں۔ آپ بتائیں پھر، تو اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ دلوں کا مالک کوئی اور وہ چاہے تو بالکل ڈاکو، قاتل، ظالم، جابر، فاسق، فاجر ولی بنا دے، اور وہ چاہے تو اولیاء اللہ کی اولادوں کو محروم کر دے، وہ چاہے تو بلال کو حبش سے، صہیب کو روم سے لے کر محمد مدنی کا خادم بنا دے، جنت کا سردار بنا دے، اور مکے کے سرداروں کو جہنم کا حقدار بنا دے، اس کی مرضی، کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ ساری زندگی ابھی جہل کی مکے میں گزر گئی، ساری زندگی۔ تم نے تو پتہ نہیں مسجد بھی بنائی ہے، کبھی نہیں بنائی، انہوں نے تو خدا کا کعبہ بھی بنایا، لیکن کیا خیال ہے آپ کا ابو جہل کہاں ہے؟ جہنم، لعنت اللہ علیہ۔ یعنی حضور سرکار مدینہ نے اتنا بھی فرمایا کہ ظالموں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے مکے والو ظالموں، میں تم سے کچھ بدلہ تو نہیں مانگتا، دولت نہیں مانگتا، کوئی تبلیغ پہ اجر نہیں مانگتا، کوئی جزا نہیں مانگتا، کوئی انعام نہیں مانگتا، چلو میرا قرآن سنتے نہیں، مانتے نہیں، تو کم از کم میری رشتہ داری کا تو کچھ حیا کرو، کم از کم اپنی قرابت کا تو کچھ خیال کرو، چلو نہ مانو لیکن یہ مطلب تو نہیں کہ مجھے پتھر بھی مارو، میری بات نہیں مانتے ہو نہ مانو۔ لیکن کون سا گھر ہے جس میں میرے مدنی کا رشتہ نہیں ہے؟ چونکہ حضور قرشی ہیں، ہاشمی ہیں، ابن عبداللہ ہیں، ابن عبد المطلب ہیں۔ اب سارے مکے والوں کو دیکھ لیں، کسی نہ کسی لڑی میں حضور کے ساتھ ہیں، کوئی پہلے دادے میں، کوئی دوسرے دادے میں، کوئی تیسرے دادے میں، کوئی چوتھے دادے میں، سب رشتہ دار ہیں۔ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، اس دعوت پر، تبلیغ پر، دین پر میں کچھ نہیں مانگتا، کوئی پیسہ، کوئی انعام، کوئی محل، کوئی مکان، کوئی شادی، کوئی تاج، کوئی سرداری، کچھ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، کم از کم اتنا تو تم کو عقل ہے کہ میں تمہارا رشتہ دار ہوں، میری بات چاہے نہ سنو لیکن میرے پاؤں کے نیچے کانٹے تو نہ بچھاؤ،
کچھ تو کر لو، لیکن نہیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یعنی اتنی گستاخانہ بات تھی کہ حضور کی سکی چچی ہے، سکی چچی، یعنی اندازہ کریں چاچے کی بیوی، ابھی لاب کی بیوی ہے۔ نعوذ باللہ زبان سے لفظ محمد بھی نہیں کہتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی نعوذ باللہ اس بدبخت عورت کا یہ حال تھا کہ نام لیتی تو کہتی مزممن، یعنی نعوذ باللہ حضور کا نام زبان پہ گوارا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے چلتے کانٹے ڈلوا دیتی۔ ابو جہل نے حضور کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، پتہ ہے کیا کہا بدبخت نے؟ کہا کہ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ نماز نہ پڑھنا کعبے میں، واللہ لا تعنعنک، نعوذ باللہ، کہنے لگا اگر دوبارہ آپ نے نماز پڑھی میں آپ کی گردن پہ پاؤں رکھ کے کچل ڈالوں گا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اس بدبخت نے کمی نہیں کی۔ حضور دوسرے دن جب نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے آئے تو ابو جہل لعنہ اللہ اتنا بڑا پتھر اٹھا کے لایا کہ جب حضور سجدے میں جائیں گے تو میں آپ کے نعوذ باللہ سر پہ مار دوں گا۔ جب وہ پتھر اٹھا کے آیا، باقی سردار بھی دیکھ رہے ہیں کہ چلو بھئی آج ابو جہل سے اس مسئلہ کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ جب حضور کے قریب آیا تو الٹے پاؤں چلا، پتھر بھی گر گیا، بدن پہ راشا ہو گیا، کانپتا ڈرتا واپس آیا۔ لوگوں نے پوچھا ماں بے کا کیا ہو گیا؟ کہتے خدا کی قسم ہے بینہ و بینی خندق من نار، میں جب آگے جانے لگا تو حضور اور میرے درمیان ایک دریا بہ رہا تھا، آگ کا۔ دوسری دفعہ بدبخت نے حملہ کیا تو پھر پیچھے ہٹا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہے؟ ماں بھی کا کہنے لگا خدا کی قسم ہے بینی و بینہ اسد قائم، میں جب حضور کے قریب گیا تو ایک شیر منہ کھول کے کھڑا تھا، اگر میں آگے قدم بڑھاتا تو مجھے شیر کھا لیتا، میں اس ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب نماز سے فارغ ہوئے ساتھیوں کو بتلایا، حضور نے فرمایا کہ اللہ کی قسم ہے آج میرے رب کا بھی جلال تھا، اگر یہ بدبخت آگے بڑھتا تو اس کی بوٹی بھی نہ ملتی دنیا میں، لیکن انہوں نے کوئی کمی نہیں۔ اس سے بڑی کوئی بدبختی ہے کہ داماد آگے نبی علیہ السلام کو کہہ کے لے جاؤ اپنی بیٹی؟ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے نا۔ اللہ کی توحید کے لیے دیکھو نا رحمت للعالمین کو کتنی تکلیفیں ہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو مسئلہ توحید پہ کتنی ابتلا آئے ہیں، داماد ہے، اور ایک بدبخت نے تو یہ کیا اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں بے ادبی سے بچائے کہ بات نقل کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ میرا مولا معافی عطا فرمانا۔ حضور سے بات کی اور حضور کی طرف تھوک دیا بدبخت۔ کون ہے؟ چاچے کا بیٹا، یہ نہیں کہ کوئی باہر سے آیا تھا، چاچے کا بیٹا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جوش آج رحمت دو جہاں بھی جلال میں حضور کو غصہ پھر آ گیا۔ آپ نے فرمایا اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک، حضور نے فرمایا میرا اللہ اس کتے پر جنگل کا کوئی کتا مسلط کر دے۔ یہ تیرے نبی کی طرف تھوکتا ہے؟ آج ایک مولوی کو تو تھوک کے دیکھو، ایک مولوی آتا بھائی دنیا ختم ہو گئی، بس دعا کرو اللہ ہمارے حال رحم فرما دے۔ جتنے برباد ہم مولوی اور پیر ہوئے ہیں نا، اور کوئی نہیں ہوا، آپ لوگ خدا کی قسم بہت اچھے، بس سیدھی بات۔ ناراض ہو کوئی یا راضی ہو، پہلے بھی مولوی مجھ سے ناراض ہیں، راضی پہلے بھی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، اپنے بھی خفا مجھ سے، بیگانے بھی ناخوش۔ میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند۔ مجھے تو بھائی یہ بات، ناراض ہوں یا راضی ہوں، سب سے زیادہ برباد ہمارے دو گھرانے ہوئے ہیں، مولوی اور پیر۔
اور یہ دو گھرانے آج ٹھیک ہو جائیں سارا نظام ٹھیک ہو جائے. آپ دعا کریں اللہ ہمیں ٹھیک کرے. آپ لوگ دعا کریں. میں تو اللہ جانتا ہے کعبہ سامنے ہے, اس میں کوئی بڑائی کی بات نہیں, میں باوضو بیٹھ رہا ہوں. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ تم لوگوں میں کوئی دل والا ہوتا ہے, دعا کرتا ہے تو ہماری گاڑی چل رہی ہے. ورنہ یہ دونوں گھرانے تباہ ہو گئے ہیں. وہ جناب ایسے بیٹھ گئے بزرگوں کی مزاروں پہ سانپ بن کے بیٹھے ہوئے. میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد. اقبال ایسے تو نہیں رو گیا تھا. میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد, زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے میں. کہاں حضرت علی ہجویری اور کہاں یہ مجاور جن کے اڈے ہیں, جن کے دلالیاں ہیں, جن کے رشوت کے بازار ہیں, جو میلے لگواتے ہیں, سرکسیں لگواتے ہیں, اور اس اللہ کے ولی کی مزار پہ مجرے اور قوالیاں ہو. یاد رکھو قیامت تو ایک دن آئے گی نا, اس دن تمہیں پتہ لگے گا کہ وہاں بھی ٹھیک کہتے تھے یا جھوٹ کہتے تھے. آپ آج کل تو آپ کے پاس ایک لفظ ہے نا, آپ کہتے ہیں چھوڑو جی وہاں بھی ہے, جی وہاں بھی ہے, جی ولیوں کو نہیں مانتا, جی بزرگوں کو نہیں مانتا, جی ویروں کو نہیں مانتا. چھوڑو جی یہ تو وہاں بھی ہیں, جی یہ تو منکر ہیں, جی یہ تو نبی کے گستاخ ہیں, ولی کے گستاخ ہیں, پیران پیر کو نہیں مانتے, دادا صاحب کو نہیں مانتے. لیکن یہ تیرا میرا فیصلہ آج کی تاریخ لکھ لو, قیامت کا دن ہوگا کہ اسی علی ہجویری کا, عبد القادر جیلانی کا, معین الدین اجمیری کا, حضرت بہاؤالدین زکریا کا ہاتھ ہوگا اور ان مجاور بدبختوں کے گریباں ہوں. وہ اللہ کی عدالت میں خود ان کے مدعی ہوں گے کہ مولا ہماری مزاروں کو انہوں نے تماشے بنا دیا تھا. ہماری ساری زندگی کی کمائیوں کا صلہ یہ تھا کہ ہمارے مزارات پہ آئے کہ طوائفیں گانے گائیں اور غزلیں اور کافیاں کہیں. ہماری ولایت کی معراج یہی تھی کہ جب کوئی گانے والی مر جائے تو وصیت کرے کہ مجھے فلاں جگہ پیر کے پاس دفن کرو. یعنی اب ہماری صحبت میں دفن ہونے کے لیے یہ میراثی رہ گئے تھے, یہ طوائفیں رہ گئی تھی, یہ غزل کو میراثی گویے رہ گئے تھے, یہ داڑھی منڈے قبال رہ گئے تھے جنہوں نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی. عاشق رسول ہے اور نعت رسول پڑھتا ہے, اور نعت رسول بھی طبلے پر. ایک دن قیامت آئے گی, دنیا میں جو مرضی آئے کہتے رہو یہ وہابی ہیں, یہ اولیاء کے منکر ہیں, یہ فیصلہ قیامت میں ہوگا. اور اللہ نے تمہیں عقل دی ہے, ایمان سے کہو, آنکھیں بند کر کے غور کر لو. جن کو تم وہابی کہتے ہیں, یعنی دیوبندی وہابی, اہل حدیث وہابی, تبلیغی وہابی, یہی وہابی ہے نا, ان لوگوں کو تم وہابی کہتے ہو. ٹھنڈے دل سے سوچو, ان کو اگر کہیں مسجد ملی ہے یا کہیں کسی اللہ والے کے مزار کے قریب ان کو جگہ ملی ہے, ایمان سے دیکھو انہوں نے مدرسے بنائے, قرآن و حدیث کے درس جاری. انہوں نے مشرق سے لے کر مغرب تک تمہارا کوئی شہر نہیں چھوڑا جہاں قال اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہیں مدرسہ ہے, کہیں درس ہے, کہیں قرآن ہے, کہیں ترجمہ ہے, کہیں تفسیر ہے, کہیں قادیانیوں کا رد ہے, کہیں روافض کا رد ہے, کہیں خوارج کا رد ہے, کہیں منکرین حدیث کا رد ہے. ہر جگہ قرآن ہے, حدیث کا دورہ ہے. اور جہاں جہاں تیرے عاشقوں کو موقع ملا ہے وہاں جا کے دیکھ لو, قوالیاں ہیں, مجرے ہیں, گانے ہیں, یا پھولوں کی چادریں ہیں, یا ہاتھ بند کے قبروں کے طواف ہیں, غیر اللہ کے سجدے ہیں, اور عرس شریف پہ میلے ہیں, ٹھیلے ہیں, سرکسیں ہیں, تماشے, اور جناب ساری دنیا کی برائیاں ہیں. اللہ کے یہاں فیصلہ کرو سچا کون ہے کیا نہ. کیا خیال ہے آپ کا اللہ کا؟ حضرت علی ہجویری جی, آپ داتا صاحب کہتے ہیں, داتا کہنا شریعت میں ناجائز ہے, میں اس لیے داتا نہیں کہتا. ان کا نام حضرت علی ہجویری تھا رحمت اللہ علیہ. اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے, بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں. یعنی آپ کا کیا خیال ہے, وہ اس بات پہ خوش ہوں گے کہ میری مزار پہ کوئی طوائف آ کے گانا گائے؟ کیا خیال ہے؟ حضرت یعنی خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ
اپنے پاک پٹن میں، جن کا پاک پٹن میں نہیں، وہ کوٹ مٹھن میں، پاک پٹن میں حضرت فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے، اللہ ان اولیاء کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ پاک ہمیں ان کے قدم قدم پہ چلنے کی توفیق دے۔ ایمان سے کہوں اس بات پہ خوش ہوں گے کہ ہماری مزاروں پہ میلے لگے، لوگ سرکس دیکھیں، لوگ تھیٹر دیکھیں، لوگ تماشے دیکھیں، اور جب شام کو قوالیاں ہوں اور مجرے سجادہ نشین بیٹھے ہوئے ہیں، اور سجادہ نشین دیکھو کیا ہے، ماشاء اللہ سبحان اللہ، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ او جیسے ابھی مرغی سے نکلا ہوا انڈا، پورے چہرے پہ بال ہی نہیں، داڑھی تو داڑھی، مونچھیں بھی چٹ۔ یہی ہدایت کی تھی ان کو فرید الدین شکر گنج نے، یہی ان کو سمجھایا تھا حضرت بہاؤ الدین نقشبند نے، یہی ان کو سمجھایا تھا حضرت نظام الدین اولیاء نے، یہی ان کو سمجھایا تھا ان سارے بزرگوں نے، محبوب سبحانی نے، ان لوگوں نے یہی تعلیم دی تھی کہ ہمارے بعد آنا، داڑھی شاڑی منڈوا کے بیٹھ جانا، بس دو چار طوائفیں بلا کے سال میں ایک دو مجرے کرا دینا، بس ہم راضی ہیں قیامت میں تمہیں جنت میں لے جائیں گے۔ اچھا پتہ ہے یہ کیوں کراتے ہیں؟ یہ بھی کبھی غور کیا؟ پاگل تو نہیں ہو گئے نا، دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، کوئی جاہل تھوڑے ہیں، بڑے بڑے عقل والے۔ یہ کیوں کرواتے ہیں کہ بھائی ایسے ہم کہیں کہ بھی بزرگ کی مزار پہ آؤ، فاتحہ پڑھو، دعا کرو اور جاؤ، تو کتنے لوگ آئیں گے؟ جب میلے ہوں گے، رونق ہوگی، بازاریں ہوں گی، تھیٹر ہوں گے، سرکس ہوں گے، تو اب لاکھوں لوگ آئیں گے۔ جب لاکھوں آئیں گے تو چلو 5-5 روپے بھی ہمیں پھینک جائیں تو ہمارا تو 50 لاکھ سال کا بنتا ہے نا۔ صرف لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے یہ تماشا لگایا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں چلو یار سرکس بھی دیکھیں گے، سنا ہے تھیٹر اچھا آیا ہوا ہے، وہ تھیٹر بھی دیکھ رہے ہیں، چلو یار شام کو پیر کو بھی سلام کر لینا، آئے تو ہیں قسمت سے، اگر ان کا سلام کیا ہے تو سائیں کا بھی سلام کر لیں۔ اب سائیں کے سلام پہ جب جائیں گے تو 5 روپے 2 روپے 3 روپے تو پھینکیں گے۔ اچھا اوقاف والوں نے یہ کیا کہ وہاں صندوقیں رکھ دی کہ بھی جو پیسہ ہو اس میں ڈالو تاکہ یہ پیر یہ جو سجادے ہیں یہ نہ لے سکیں۔ پتہ ہے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نیچے کمرے بنوا کے سوراخ نکلوا دیے اور ہدایت کر دی بھی جو پیسہ ہمیں ڈالنا ہے اس میں ڈالو، سیدھا نیچے چلا جاتا ہے۔ میرے تو دوست ہیں نا، مجھے تو بتاتے ہیں بیچارے، ان میں میرے بڑے دوست ہیں، یہ نہیں ہے کہ بھئی ہماری تو سب سے ہوتی ہے نا، مولویوں کے بعد بھی ہر بلا آتی ہے، اچھے بھی آتے ہیں، بریلوی بھی آتے ہیں، بدعتی بھی آتے ہیں، مشرک بھی آ جاتے ہیں۔ الحمدللہ نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ ان کی اصلاح کا ذریعہ پیدا کر دے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات کہ شاید کبھی کوئی ٹھوکر ان کو بھی لگ جائے اور ہدایت کا کوئی راستہ بن جائے۔ لہذا گناہ گار سے نفرت نہ کریں، گناہ سے نفرت کریں، برائی سے نفرت کریں، برے سے نفرت نہ کریں، پھر اس کو سمجھائے گا کون اگر آپ نے نفرت شروع کر دی؟ اس لیے دعا کریں اللہ ہماری ہدایت کے فیصلے کر دیں۔ اللہ نے فرمایا کتنے لوگ ہیں کہ میری نشانیاں، اب دیکھو نا جی، ایمان سے کہیں چلو حضرت پیران پیر کی مزار پہ آدمی کھڑا ہے، دیکھ رہا ہے کہ حضرت فوت ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ حضرت کی قبر ہے، تو بھائی جب حضرت پہ موت آ گئی تو معلوم ہوا کہ موت دینے والا اور ہے۔ حضرت اپنی موت کو بھی نہیں روک سکے تو میری موت کو کیسے روکیں گے؟ اصل بات اتباع سنت ہے، یاد رکھنا۔ اللہ کا ولی ڈھونڈتے ہو، ولی کی نشانی یاد رکھ لو، اگر اس کا ہر عمل میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی سنت پہ ہے، سمجھو یہ ولی اللہ کا ولی۔ بس اس کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اٹھنا بیٹھنا، سونا کھانا پینا، پہننا، لباس، بولنا چالنا اگر عین مدنی سرکار کی غلامی میں ہے تو سمجھو یہ اللہ کا ولی، اس کے پاؤں کی مٹی ہمارے آنکھوں کا سرما، یہ ولی اللہ کی نشانی ہے، سمجھ لو۔ اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم، یعنی آپ یا اندازہ کریں کہ حضرت محمد الیاس رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں تبلیغی جماعت والے، ان کے ایک بہت بڑے تعلق والے تھے، عالم بھی تھے اور ان کے ساتھ چلنے والے بھی تھے، وہ سفر میں تھے، ان کو اطلاع ملی کہ تمہارا بیٹا جو ہے وہ فوت ہو گیا۔
جب اطلاع ملی انہیں کہ تمہارا بیٹا فوت ہو گیا، تو انہوں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، بس یعنی کوئی غم کا اظہار نہیں کیا. انہوں نے کہا میں دین کی دعوت میں نکلا ہوا ہوں، بیٹا فوت ہو گیا تو ہو گیا، اب میں دین کا کام نہیں چھوڑ سکتا. حضرت کو جب پتہ لگا انہوں نے بلایا، انہوں نے فرمایا تم نے خلاف سنت کام کیا ہے، توبہ کرو اللہ کے آگے. میں کہا حضرت میں نے تو دین کے لیے اپنے بچے کو قربان کر دیا، میں نے تو اس کا خیال بھی دل میں نہیں آنے دیا کہ تاکہ اللہ کے دین کی دعوت میں فرق نہ پڑے. فرمایا محمد مدنی تو بچے کے لیے آنسو بہائیں اور تم بہادر بنو گے، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، یہ سنت کے خلاف کیا ہے تم نے، کوئی ثواب نہیں ہے، جاؤ اپنے بچے کو. کہ اللہ کا نبی تو اپنے بیٹے کو گود میں لے کے فلا نقول الا كما يحب ربنا ويرضى انا لله وانا الیہ راجعون. انہوں نے کہا جب غم آئے تو آنسو بہاؤ، یہ بھی سنت ہے. خوشی کا موقع آئے تو خوشی کا اظہار کرو، یہ بھی سنت ہے. اچھی چیز کھاؤ تو الحمدللہ کہو، یہ بھی سنت ہے. یہ کون سی پیری فقیری ہے، یہ کون سا کمال ہے کہ تمہیں بیٹے کی موت کی خبر میں نے پرواہ نہیں کی. تم نے پرواہ کیا نہیں کی، تم نے مخالفت کی سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اتنا خیال تھا کہ ہر بات میں اتباع ہو محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم. ہر بات میں سنت رسول کا خیال ہے کہ بھئی یہ فقیری نہیں کہ بیٹا مر گیا جی مجھے پرواہ نہیں. نہ، اللہ کے نبی سے بڑا کون ہو سکتا ہے، جو سارے نبیوں کا سرداج ہے، تمام انبیاء کا سردار ہے، جو امام الانبیاء ہے، جو افضل الخلق ہے کائنات میں، اللہ کی مخلوق میں جس سے بڑا کوئی نہیں. جب وہ اپنی اولاد کے لیے آنسو بہارے ہیں تو حضور نے ہمیں سکھایا بھئی غم آئے تو غم کی شکل بناؤ، خوشی آئے تو خوشی کا اظہار کرو، اللہ کی نعمت ملے تو خوش ہو جاؤ، چھن جائے تو دکھ محسوس کرو. اسی کا نام دنیا ہے، اسی کا نام اتباع سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. اللہ نے فرمایا کتنے لوگ ہیں جو میری زمین پہ پھرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو میرے آسمانوں پہ نیچے رہتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو میرا پانی پیدا کردہ پیتی ہیں، کتنے لوگ ہیں جو میری ہواؤں بارشوں سے متمتع ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میرے ساتھ شرک کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں بارش اس لیے ہو گئی ہے کہ فلاں ستارہ جو ہے فلاں برج میں چلا گیا ہے، کبھی کہتے ہیں اس موسم جو ہے یہ مونسون کا موسم ہے، کبھی کہتے ہیں یہ اس لیے بارشیں ہو رہی ہیں کہ فلاں آوازون جو ہے اس کے اندر کوئی سوراخ ہو گیا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ یہ بارشیں ہوتی ہیں تو اللہ دیتا ہے، روک لے تو اللہ روکتا ہے، برسا لے تو اللہ برساتا ہے. ہواؤں کے پیدا کرنے والا بھی خدا ہے، تمام نظام عالم کو چلانے والا خدا. اور فرمایا اللہ نے ان لوگوں کی مدح کی ہے جو مومن ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے ہیں تو اللہ کا ذکر ہے، بیٹھے ہیں تو اللہ کا ذکر ہے، لیٹے ہیں تو اللہ کا ذکر ہے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں غور کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا أي ما خلقت هذا الخلق عبثا بل بالحق تجزي الذين أساءوا بما عملوا وتجزى الذين أحسنوا بالحسنى. اور اس کے بعد وہ اقرار کرتے ہیں کہ مولا یہ کارخانہ جو تو نے بنایا، یہ دنیا تو نے بنائی، یہ بے فائدہ نہیں بنائی بلکہ تم نے اس لیے بنایا ہے کہ اگلے جہان میں حساب کتاب ہوگا. جو اچھے عمل والے ہیں ان کو اچھے بدلے
بدلے ملیں گے، جو برے عمل والے ہیں ان کو برے سزائیں ملیں گی، جو ایمان والے ہیں ان کو جنت ملے گی، جو کفر والے ہیں ان کو جہنم ملے گی۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اور آگے پھر اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کی تنزیہ بیان کرتے ہیں، سبحانک فقنا عذاب النار، یا اللہ تو شریکوں سے بھی پاک ہے، یا اللہ تو تمام صفات نقصان سے بھی پاک ہے، یا اللہ تو تمام وہ صفتیں جو تیری شان کے لائق نہیں ان سے تو پاک ہے۔ میرا مولا مہربانی کر ہمیں بھی عذاب جہنم سے نجات عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا یہ میرے مومن بندے ہیں جو یہ کہتے ہیں سبحانک ان تخلق شیئا باطلا، اللہ تو پاک ہے کہ ایسے کوئی چیز بلا وجہ پیدا کر دے۔ فقنا عذاب النار، اے یا من خلق الخلق بالحق والعدل، یا من هو منزہ عن النقائص والعیب والعبث، قنا من عذاب النار بحولک وقوتک، وقضینا لأعمال ترضى بها عنا، ووفقنا لعمل صالح تهدینا به الى جنات النعیم، وتجیرنا به من عذابک العلیم۔ اور وہ کہتے ہیں یا من خلق الخلق بالحق والعدل، اے وہ ذات جس نے تمام مخلوق کو حق اور عدل کے ساتھ پیدا کیا ہے، یا من هو منزہ عن النقائص والعیب والعبث، اور اے وہ ذات پاک جو ہر نقصان سے پاک ہے، جو ہر عیب سے پاک ہے، جو ہر بے فائدہ کام کرنے سے پاک ہے، قنا من عذاب النار، ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے، بحولک وقوتک، اپنی قوت کے ساتھ بچا لے، اور ہمیں ان اعمال کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے، اور میرا اللہ ہمیں وہ عمل کرنا سکھلا دے جو عمل ہمیں سیدھا جنت تک لے جائے، اور اللہ ہمیں عذاب دردناک سے پناہ عطا فرما۔ یعنی مومن بندوں کا یہ کام ہے کہ ہر وقت وہ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، ہر حال میں ان کی زبانوں پہ اللہ کا ذکر ہے، یا عبادت ہے، نماز ہے۔ ثم قالوا ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار، اے اهنته واظهرت خزيه لاهل الجمع، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ مولا جس کو تو نے جہنم میں داخل کیا اس کو ساری دنیا کے سامنے رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا، کیونکہ میدان حشر میں اولین و آخرین جمع ہوں گے تو سب کے سامنے جب حکم ملے گا کہ یہ جہنمی، اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ وما للظالمین من انصار، اے یوم القیامت لا مجیر لهم منک ولا مہید لهم اما اردت بهم، اور میرا مولا جب تو فیصلہ کرے گا کافروں کی جہنم کا تو اب کوئی ان کا مددگار بھی نہیں ہوگا، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو ان کو عذاب سے بچا سکے، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو عذاب کو ٹال سکے، کوئی ایسا بھی نہیں ہوگا جو شفاعت کر کے ان کو چھڑوا سکے، کیونکہ مشرک کے حق میں کبھی شفاعت نہیں ہوگی، کافر کے حق میں کبھی شفاعت نہیں ہوگی، شفاعت بھی ان کے حق میں ہوگی جو ایمان پہ مریں گے، جو توحید پہ مریں گے، لیکن ان کے ذمے گناہ ہوں گے، ان گناہوں کے بارے میں انبیاء شفاعت فرمائیں گے، یہ نہیں کہ جو کفر پہ مر جائے پھر شفاعت سے چھوٹ جائے، یہ نہیں ہوگا، مشرک کے لیے کبھی شفاعت نہیں ہوگی۔ اس لیے فرماتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے داعیا یدعو الی الایمان، یا اللہ ہم نے پکارنے والے کی پکار سنی، یعنی یا تو خود نبی سے سنی یا نبی پاک کے صحابہ تابعین علماء سے سنی، وہ کیا پکار تھی کہ ان آمنوا بربکم، تیرے نبی پکارتے تھے کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ میرا مولا جب ہم نے یہ پکار سنی فآمنا، ہم ایمان لے آئے، تیری ذات پر بھی ایمان لے آئے، تیرے پیغمبروں پر بھی ایمان لے آئے۔ میرا مولا جب ہم نے تیرے پکارنے والے کی پکار پہ لبیک کہہ دیا ہے، اب مہربانی کر ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے، وکفر عنا سیئاتنا فیما بیننا وبینک، اور میرا مولا جو ہمارے حقوق العباد، ہم حقوق اللہ ہم نے ضائع کیے ہیں، جو ہم نے تیرے حقوق نقصان کیے ہیں، مہربانی کر ان کو بھی معاف فرما دے، ان پہ بھی پردے ڈال دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے۔ کیا مانا کہ جب ہم مر جائیں تو ہمیں نیکوں کے ساتھ اٹھا، زندگی میں بھی نیکوں کے ساتھ رکھ، یہ مانا نہیں ہوتا کہ جہاں نیک آدمی مرے ہم مر پڑے،
یہ معنی نہیں ہوتا. معنی یہ ہوتا ہے جب ہم نیکوں سے مل کے رہیں گے تو موت بھی نیکوں میں آئے گی، اور قیامت میں بھی اللہ ہمیں ابرار کے ساتھ اٹھائیں گے. اور خدا نہ کرے اگر ہم فجار کے ساتھ، اشرار کے ساتھ، برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو پھر انجام بھی ہمارا وہی ہوگا. اللہ معاف کرے. اس لیے فرمایا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة قيل معنا ولا الإيمان برسلك. میرا اللہ جو تو نے وعدہ کیا ہے، نبیوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے، ان کی زبان مبارک سے ہم نے سنا ہے، ہمیں عطا فرما. یہ معنی نہیں کہ شک ہے، یقین ہے، لیکن مانگ رہا ہے، کیونکہ بندے کا کام ہے کہ بندہ مانگتا رہے. اللہ کے وعدے میں تو کوئی شک نہیں، اللہ تو کبھی وعدہ خلاف نہیں کرتے. جو اللہ نے فرمایا وہ تو ہمیں ضرور ملنا ہے. آتنا ما وعدتنا على رسلك وقيل معنا ولا ألسنة رسلك وهذا أظهر. وقد قال الإمام أحمد حدثنا أبو اليمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن محمد النبي قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله أثقلان أحد الأروسين يبعث الله منهما يوم القيامة 70,000 لا حساب عليهم ويبعث منها 50,000 شهداء وفود إلى الله وبها صفوف الشهداء رؤوس مقطعة في أيديهم فسج أوداجهم دما يقولون ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فيقول الله صدق عبيدي يغسلهم بنهر البيضة ويخرجون منه لقاء بيضا ويسرون في الجنة حيث شاءوا. وهذا الحديث باب يعد من غرائب المسند ومنهم من يجعله موضوعا والله تعالى أعلم. انس بن مالک سے امام احمد نے روایت نقل فرمائی ہے اسقلان احد العروسین، یعنی اسقلان جگہ کا نام ہے بڑا معروف. یبعث اللہ منہا، اللہ قیامت والے دن اسی جگہ سے ایسے لوگ کھڑے کریں گے 70,000 70,000 جن پہ حساب نہیں ہوگا. وَيُبْعَثُ مِنْهَا 50,000 شُهَدَاء، اور ان میں سے 50,000 ایسے ہوں گے جو اللہ کی طرف آنے والے اور شہید ہونے والے، گویا کہ ان کی گردنیں کٹی ہوئی ہیں، ان کی رگوں سے خون بہ رہا ہے، اور وہ کہیں گے ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللہ پاک حکم دیں گے صدق عبیدی، میرے بندے سچ کہہ رہے ہیں، ان کو نہر بیضا میں غسل دو. جب نہر میں غسل دیں گے تو صاف ستھرے ہو کے نکلیں گے. اللہ حکم دیں گے جائیں جنت میں جہاں چاہیں رہیں اور کھائیں. لیکن مفسر فرماتا ہے یہ حدیث جو ہے یہ غرائب ہے. مسند امام احمد میں بھی عجیب غریب چیز آئی ہے، اور بعض علماء نے تو حتیٰ کہ یہ لکھا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ رُءُوسِ الْخَلَائِقِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. أي لا بد من الميعاد الذي أخبرت عنه رسولك وهو القيام يوم القيامة بين يديك. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں بندے عرض کریں گے مولا قیامت والے دن ہمیں مخلوق کے سامنے رسوا نہ کر دینا، رسوا نہ کر دینا. جب ساری مخلوق کھڑی ہو تو ہمیں رسوائی سے بچا لینا. اور میرا مولا انک لا تخلف المیعاد، اور تو کبھی اپنے وعدے میں خلاف نہیں کرتا. تیرا ہر وعدہ سچا، تیرا ہر قول سچا، تیرا ہر فرمان سچا. اور جب تو نے کہہ دیا ہے کہ قیامت آئے گی تو آئے گی، اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا، کیونکہ اللہ کے فرمان میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہوتا. اللہ تعالی عالم و علمہ ختم. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، صاف مانا ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کی اطاعت کرو. اللہ کے سوا غیروں کی، جو اللہ کے سوا اللہ کے خلاف حکم دے ان کی بات پہ نہ چلو، ان کی بات پہ نہ چلو. اس بات پہ چلو جو اللہ نے تم پر اتارا ہے، یعنی قرآن یا فرمان رسول جو ہے وہ قرآن کی تفسیر ہے، وہ قرآن کی تشریح ہے. اصل بات وہی ہے جو اللہ کا حکم ہے. اس لیے علماء نے لکھا کہ وحی جو ہے دو قسم ہوتی ہے، ایک وحی جلی اور ایک وحی خفی. وحی جلی کیا ہے؟ قرآن کہ لفظ بھی اللہ کے، معنی بھی اللہ کی طرف سے، کلام بھی اللہ کا. اور ایک ہوتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کے دل میں ایک بات ڈال دیتے ہیں، لفظ نبی کے ہوتے ہیں لیکن حکم خدا کا ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرے مدنی اپنی خواہش نفس سے کوئی حکم جاری نہیں فرماتے جب تک کہ اللہ ان پہ وحی نہیں فرماتے.
اسی لیے اللہ نے فرما دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس بات کا میرا مدنی حکم کرے لے لو، جس بات سے روکے تم رک جاؤ۔ تو اس کا معنی یہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم فلا تتبعوا من دونہ اولیاء، اللہ کے سوا کسی اور کی باتیں نہ مانیں، اللہ کے سوا مانو گے تو بس تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ کہتے ہیں جی کہ ہم سال 6 مہینے میں اپنے گھر میں قرآن خوانی کرتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی برکت سے ہمارے گھر سے اللہ پریشانیاں دور کرے، اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم مسجد سے مولوی کو اور لڑکوں کو بلاتے ہیں، وہ آ کے ہمارے گھر میں قرآن پڑھتے ہیں، پھر ہم ان کو کھانا وانا کھلاتے ہیں، کوئی ہدیہ شدیہ بھی دے دیتے ہیں۔ تو یا ایسا کرنا جو ہے ٹھیک ہے یا غلط ہے، ایسا کرنے کا کوئی ثبوت قرآن میں حدیث میں صحابہ کے عمل میں نہیں ہے۔ یاد رکھیں سب سے زیادہ تو صحابہ تھے نا عاشق قرآن و حدیث کے، صحابہ بھی تو چند صحابہ کو بلا لیتے، گھر میں قرآن پڑھواتے، قرآن خوانی کرتے، یہ طریقہ نہیں۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ جب آپ بلاتے ہیں نا، آنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ آج حلوہ بھی ملے گا، آج روٹی بھی ملے گی، آج ٹھیک ٹھاک کھانے ملیں گے، آج ختم پڑھنا ہے، اور پھر جتنا تم اچھا کھانا دیتے ہو ختم بھی اتنا وہ اچھا پڑھتے ہیں، اور اگر کھانے میں تم نقص کرو تو مولوی ختم میں نقص کر دیتا ہے۔ تو یہ کاروبار بن گیا ہے، یہ بدعات ہیں، ان بدعات سے بچنا چاہیے۔ آپ نے قرآن خوانی کرنی ہے، روز قرآن پڑھو، اپنے گھر میں کسی نے منع کیا، آپ اپنے گھر والوں کو بٹھا دیں قرآن پڑھائیں۔ اچھا اگر مولوی کو بلائیں تو ایک دفعہ میرا کہنا مان کے تجربہ کریں، ایک دفعہ مولوی کو کہیں جی کہ آپ طالبوں کو لے کے آئیں گھر میں قرآن پڑھنا، جب وہ آ جائیں ان کو 3-4 گھنٹے تک قرآن پڑھاتے رہیں، جب پڑھ لیں کہیں اچھا جی السلام علیکم جائے، وہ کہیں بھی کھانا خدا کے بندے تم کھانا کھانے آئے تھے قرآن پڑھنے ہیں۔ دوسرے دفعہ بلاؤ، اگر وہ آتے ہیں تمہارے پاس تو پھر وہ سچے ہیں، باقی وہ قرآن پڑھنے آتے ہیں، اور دوسرے دفعہ جاؤ تو کہیں آ گیا اس کے بعد نہ جانا، خبردار یہ تو پانی بھی نہیں دیتا، تو سمجھ لینا کہ یہ کرائے والے ہیں، ایسے پڑھنے والوں کا کوئی فائدہ نہیں، ٹھیلے کا بھی فائدہ نہیں۔ کبھی مولوی کو آزمانا ہو نا، بڑا آسان طریقہ ہے، تقریر کے لیے بلاؤ، 2-3 گھنٹے جب تقریر ہو جائے تھک جائیں، کہے بھی کھانا کہو حضرت آج تو ہمارے گھر میں کچھ نہیں پکا، کہے جناب مجھے کرایہ دو، کہ حضرت ہمارے پاس کرایہ ہوتا تو آپ کو بلاتے، کرایہ بھی نہ دو، روٹی بھی نہ دو، اڈے پر چھوڑنے بھی نہ جاؤ، مولوی صاحب کہا کہ مجھے کل السلام علیکم جی جزاک اللہ، اللہ آپ کو ثواب دے گا، پھر دوسری دفعہ دعوت دو اور مولوی آ جائے تو سمجھو یہ دین والا مولوی، یہ حق والا مولوی۔ اور اگر دوسرے دفعہ بلاؤ تو آج تو جناب مولوی کہتے ہیں ہوائی جہاز کی ٹکٹ ہو اور وہ بھی فرسٹ کلاس، اور پھر جب ہم ایئرپورٹ پہ اترے تو باہر بہترین لیموزین کھڑی ہو، وہیں ایئرپورٹ سے ہم دیکھ لیں گے کہ گاڑی ٹھیک ہے تو ٹھیک، ورنہ میں دوسرے جہاز سے واپس چلا جاؤں۔ آج کل تو مولوی یوں شرط کرتے ہیں، اور پیر جو ہے وہ تو سبحان اللہ، وہ تو ایک قدم اور آگے، وہ تو کہتے ہیں ہم نے خواب دیکھا، حضور نے فرمایا میری ٹکٹ کا بھی انتظام کرو۔ اب ایسے لوگ بھی تمہارے پیر ہوں تو کوئی حد ہے دنیا میں؟ اس کے بھی ماننے والوں کی کوئی کمی ہے؟ یعنی پتہ نہیں لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، انہوں نے کوئی جادو کر دیا ہے۔ اور جو آدمی اللہ کے نبی پہ جھوٹ بولے، یعنی اللہ نے جو حضور کو معراج پہ بلایا تھا تو ٹکٹیں تم نے دی تھی، کوئی عقل کرو، کوئی سیکھو۔ لیکن لوگ جناب بالکل وہ جو رونے شروع کر دے، لوگ رو رہے ہیں، لوگ ہمارے ایسے عادی ہو گئے، ان کو شہادت حسین سناؤ یہ رونا شروع کر دیں گے، ان کو شجاعت یزید بیان کرو تو یہ خوش ہو جائیں گے، ماشاءاللہ، کہیں گے اچھا ماشاءاللہ یزید نے بھی بڑا اچھا کہا۔ کیا ہی دعا یہ کرو بس اللہ ہدایت، اس کے علاوہ بھائی یہ سب رسمیں ہیں، بدعات ہیں۔ گھر میں قرآن پڑھو، اپنے بچوں کو بٹھا دو، بیوی ہے، بچے ہیں، آپ ہیں، دوست ہیں، رشتے دار ہیں، پڑھو، وہ منع ہے۔ حضور نے فرمایا گھروں میں قرآن پڑھا کرو، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، گھر میں قرآن پڑھو۔ رات کو سونے کے وقت حضور نے فرمایا آیت الکرسی پڑھو، سورۃ فاتحہ پڑھو، معوذتین پڑھو، قرآن پڑھ کے سو، قرآن پڑھ کے اٹھو، ہر وقت تیرے گھر میں قرآن ہو، نماز ہو، ذکر ہو اللہ کا۔ یہ تو منع نہیں، یہ منع ہے جو تم نے طریقے بنائے ہیں،
کہ 6 مہینے کے بعد مولوی صاحب آئیں گے، آگے پلیٹیں رکھیں گے، ختم صغیر ختم کبیر ہوگا۔ اچھا اس دفعہ یار ایک دفعہ میری درخواست مان لو، جب اپنے ملک میں جاؤ ایک مولوی کو بلاؤ، آگے رکھو دال، اس کو کہو ختم پڑھ، اگر وہ ختم پڑھ لینا تو جتنا مرضی آئے مجھے گالیاں، تمہیں معاف کیا میں نے، گالیاں بخش۔ اگر وہ دال دے کے کہ اچھا بھائی ایمان ہم سے مذاق کرتا ہے، ہمیں چھیڑتا ہے، ہم تو حلوے پہ ختم پڑتا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ مولوی نہیں ہے، یہ حلوائی ہے۔ اچھا یہ کھانا وانا سب بدعت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے عدل رفع الیدین سے رجوع فرمایا، ماشاءاللہ آپ کو رجوع مل گیا ہے تو آپ عمل کریں اسی پہ، ہمیں نہیں ملا، ہمیں جب ملے گا تو ہم بھی دیکھ لیں۔ آپ کو مل گیا تو ماشاءاللہ آپ اتنے اونچے مقام پہ پہنچ گئے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ میں یاد رکھو بھئی، یہ جتنا اختلافی جھگڑے والے مسئلے ہیں نا، ان سے مجھے معاف رکھو اور نہ میں ان کے کوئی جواب دوں گا، یہ مسئلے نہیں ہوتے، جھگڑا ہوتا ہے۔ میری کمپنی نے مجھے سٹاف لیٹر پتہ نہیں کیا لکھا ہے دے دیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھی معافی مانگ لو، اور میں کہتا ہوں اللہ رازق ہے۔ اللہ رازق سمجھتے تھے پھر کمپنی کے پاس نوکری کرنے کیوں آئے تھے؟ جب اللہ رازق ہے گھر بیٹھے رہتے؟ اللہ رازق ہے تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسباب پہ عمل کرو۔ معراج کی رات جب حضور پاک براق پہ گئے تو براق کو جبرائیل علیہ السلام نے مسجد اقصی کے باہر ایک پتھر کے ساتھ باندھ دیا، تو محدثین نے مسئلہ نکالا کہ اونٹ کے پاؤں بھی باندھو اور اللہ پہ توکل بھی کرو۔ لہذا اگر اپنی ملازمت کے لیے تمہیں معافی مانگنی پڑے کیا حرج ہے؟ اس میں کون سی تمہاری بہادری ہے بھائی؟ اس میں کون سا اب مسئلہ صرف اللہ کا تمہیں یہی یاد آیا ہے کمپنی کی نوکری لیٹر کے بعد؟ تم جب اللہ کو رازق مانتے تھے کمپنی میں آئے کیوں؟ تو اگر کمپنی میں آنا جائز ہے، نوکری جائز ہے، تو معافی مانگنی بھی جائز ہے، کوئی بات نہیں۔ کیوں اپنی نوکری کو دھکا دیتے ہو؟ اگر معافی مل سکتی ہے بالکل مانگ لو، اس میں کوئی شریعت کے خلاف نہیں۔ میری والدہ فوت ہو گئی۔ بہرحال اس مسئلے میں یہ ہے کہ بعض لوگ یہ پھر سمجھ لیتے ہیں کہ شاید زندگی میں بھی نمازیں چھوڑ دو تو صدقہ دے دیا کرو، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اس مسئلے کو غلط سمجھا ہے اور حنفی حضرات کے خلاف ایک غلط بات مشہور ہو جاتی ہے کہ بھی حنفی حضرات تو کہتے ہیں نہیں بھائی نماز کا صدقہ دے دو نمازیں جو رہ گئی ہیں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر ایک آدمی نے 100 سال کی نمازیں نہیں پڑھی ہیں مثلاً یا 50 سال کی نہیں پڑھی ہیں تو 2 سیر گندم کا حساب کر کے ایک نماز کا ویسے دے دے تو جان چھوٹی۔ بڑے آدمی کے لیے تو یہ دینا مشکل بھی نہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ نہ حنفی یہ کہتے ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آدمی نمازی ہے لیکن بیمار ہو گیا بیچارے کی چند ایک نمازیں رہ گئی جو نہیں پڑھ سکا بیماری کی وجہ سے، تو اس کا بھی صدقہ کر دو تاکہ اللہ کے ہاں معافی ہو جائے۔ یہ معنی نہیں ہوتا ان کا کہ زندگی میں تم نے جو نمازیں نہیں پڑھی، وہ الٹا نماز کی اتنی تاکید کر رہے ہیں کہ جو شدت بیماری میں تم سے رہ گئی ہیں تمہارے بس میں نہیں تھا، وہ کہتے نہیں ان کی بھی خیرات کرو تاکہ وہ نمازوں کا گناہ جو ہے اللہ کے ہاں معاف ہو جائے اور بے گناہی اور بے نمازی کے مسئلے میں نہ آ جائے۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ آدمی تندرست ہے اور 30 سال کے پیسے کر کے دے دے اور 30 سال نماز نہ پڑھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ جو فوت ہو گئے اللہ معاف فرما دے، ان کے بس میں نہیں تھا، معذور تھے، اللہ معاف بھی کر دیں گے انشاءاللہ۔ ایک آدمی نے معتمر نے میری دکان سے سبزی خریدی، 50 ریال بھول گیا، میں نے 5 دن تک انتظار کیا، 50 ریال میں مسجد میں چندے کے لیے بھیجوں، ہاں اگر اصل آدمی نہ آئے تو 50 ریال آپ خیرات کر دیں تاکہ اللہ اس کو بھی اجر دے گا، اللہ تمہیں بھی ثواب دے گا، تمہیں دینے کا ملے گا، وہ مالک ہے اس کو پیسے کا ثواب ملے گا۔ نفلی طواف سب سے افضل ہے مکے میں، کیونکہ قرآن آپ ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، نماز آپ ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، درود آپ ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، خیرات آپ ہر جگہ کر سکتے ہیں، طواف کی عبادت دنیا میں اور کہیں نہیں کر سکتے، لہذا نفلی عبادت میں افضل طواف ہے۔
ہمارے ملک میں 3 دفعہ طلاق بول دیتے ہیں، اللہ ہدایت دے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ مسئلہ پوچھنا ہو تو اپنے علاقے کے مفتی سے پوچھ لیں، اگر مکے میں رہتے ہیں تو دارالافتاء سے رجوع کریں۔ کمپنی کے جو شیئر ہوتے ہیں ان کا کاروبار کرنا، یہ ہر کمپنی کے شیئر کے اپنے اصول ہیں کہ پیسہ جو کمپنی، مثلا ایک کمپنی کا شیئر بک رہا ہے 10 ریال میں، ہم نے خرید لیا، اس کے 2 لاکھ، مثال کے طور پہ 2 لاکھ شیئر بک گئے۔ اب وہ یہ پیسہ کیا کرتی ہے؟ اگر اس پیسے کو صحیح معنی میں تجارت میں لگاتی ہے اور اس کا پھر ہمیں نفع دیتی ہے تو جائز ہے، لیکن یہ شیئر کا پیسہ لیں کہ وہ بینک میں ڈال دیتے ہیں، 27% سود لیتے ہیں اور ہمیں سال کے بعد 20% دے دیتے ہیں، تو یہ حرام ہے۔ یہ تو کمپنی کے کام کو دیکھنا پڑے گا کہ جو کمپنی شیئر بیچ رہی ہے اس کا کام آگے کیا ہے۔ اگر کام اس کا آگے جائز ہے تو ٹھیک ہے، اگر کام اس کا شریعت کے خلاف ہے تو خلاف ہے۔ یہ تو اس کی کمپنی کے کام کو دیکھو کہ کام کیا ہے، کیا اس کا کام شریعت کے مطابق ہے؟ اگر ہے تو بالکل شیئر خرید لیں، کوئی منع نہیں۔ اپنے پاس سرمایہ ہونے کے باوجود آدمی اگر کاروبار کے لیے قرض لینا چاہے تو لے سکتا ہے، لیکن سود پہ قرض نہ لے۔ سود پہ قرض لینا حرام ہے، بغیر سود کے لے لے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، قرضہ لینا بھی سنت ہے، قرضہ دینا بھی سنت ہے۔ مشکلات کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ وہی بات یہ ہے کہ میں کوئی پیر شیر تو ہوں نہیں، ویسے بہرحال مشکلات کے لیے سب سے اچھا وظیفہ جو ہے قرآن میں ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور حدیث مبارک میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے کہ جب بڑی سے بڑی مصیبت آئی تو صحابہ نے کیا پڑھا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو کیا پڑھا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ بی بی عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگی تو کیا پڑھا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اسماعیل کی اماں کو جب مکے میں اکیلا چھوڑا گیا تو کیا پڑھا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور اس پر اللہ کا وعدہ ہے کہ جو یقین سے پڑھے گا، فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم بسوء، اللہ نے فرمایا پھر پڑھنے والوں کو ہم نعمتیں بھی دیتے ہیں، ہم رزق بھی دیتے ہیں اور ان کو ہر مصیبت سے بھی بچا لیتے ہیں کہ ان کو کانٹا بھی نہیں لگنے دیتے۔ تو لہذا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو ہے نہیں ہے، بس حسبنا اللہ ونعم الوکیل پہ لگ جاؤ اور یقین کر کے پڑھو کہ اللہ تیرے قرآن کا کلمہ، اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے کہ ہر مشکل میں یہ پڑھا جائے، اور معنی بھی غور کرو اس پر، صرف پڑھو نہیں کہ حسبنا اللہ، اللہ تو ہمیں کافی، اور جب تو ہمیں کافی ہے تو سب سے بہتر حفاظت کرنے والا، تو ہی سب سے بہتر مصیبتوں سے نکالنے والا ہے، تو اس سے بڑا کون حفاظت کر سکتے؟ تو جب ہم اللہ کی حفاظت میں آ گئے تو کوئی دشمن ہمارا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ کوئی مشکل ہماری کچھ آ سکتی ہے؟ سب مشکلیں حل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ باقی وظیفے جدیفے پیروں سے پوچھو، مجھے تو خود نہیں آتے، میں تو بس یہی قرآن حدیث جانتا ہوں، یہ اس پر تمہارا اعتبار نہیں، میں کیا کروں؟ یہ تو ہو گیا نا، پھر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت، اللہم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير، لا الہ الا انت سبحانك انا كنا من الظالمین، لا الہ الا اللہ الملك الحق المبین، لا الہ الا اللہ العلیم الحلیم، لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، لا الہ الا اللہ سبحان رب السماوات السبع رب الارض رب العرش الکریم۔ اللهم انا نسألك باسمائك الحسنى، اللهم انا نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم اصلح أمورنا وأمور المسلمين، اللهم اصلح قلوبنا وقلوب المسلمين،
اللهم اصلح نياتنا ونيات المسلمين، اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين، اللهم اصلح لنا في شاننا كلها فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، برما میں ہیں، اراکان میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، یا اللہ بہار میں ہیں، پاکستان میں ہیں، افغانستان میں ہیں، جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، صلی اللہ تعالی خیر خلقه سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔